السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نکاح ایسا جو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے اور لوگ اس کو نکاح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ بھائی ایسا نکاح کون سا ہے، تو ایک بہت ضروری مسئلہ نکاح کے متعلق جو میں آپ کو آج سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے چچا کا کال آیا اور وہ ایک مسئلہ معلوم کر رہے تھے، اور عجیب و غریب مسئلہ، آپ لوگوں کو بھی حیرانی ہوگی۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ عورتیں اپنے سسرال کو چھوڑ کر اپنے مائکے میں رہ رہی ہوتی ہیں، کچھ عورتیں، اور 4-6 مہینے گزر جاتے ہیں، سال بھی گزر جاتی ہے، بعض دفعہ 2-3 سال بھی ہو جاتی ہیں، تو عورت خود کو یہ سمجھ لیتی ہے کہ میری شوہر سے اب علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ دوسرے آدمی سے اس بیچ میں تعلق قائم ہوتا ہے، یعنی نکاح کی بات ہوتی ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، یہ وہ، اور پھر دونوں شادی کرنے کی پلاننگ کر لیتے ہیں۔ اب نکاح کا موقع آ جاتا ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھانے پہنچ جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کا تو پہلے شوہر سے طلاق ہوا ہی نہیں تھا، ہاں علیحدہ رہ رہی ہے اپنے شوہر سے بس یہ۔ تو اب یہ جو دوسرے آدمی سے نکاح کر رہی ہے، یہ نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ یہی ہمارے چچا نے معلوم کیا۔ وہ کسی نکاح میں شرکت کرنے گئے ہوں گے تو ان کو پتہ چلا کہ جس خاتون کا نکاح ہو رہا ہے، اس خاتون کا اپنے پہلے شوہر سے ڈیورس تو ہوا ہی نہیں، طلاق ہوئی نہیں ہے، ہاں یہ اپنے پہلے شوہر سے علیحدہ رہ رہی ہے اپنے گھر پر۔ اب گھر والوں نے سوچا کہ چلو 1-1.5 سال گزر گیا، اس کا نکاح کر دو، کب تک یہ تنہا رہے گی۔ تو وہ نکاح ہو رہا تھا، اب نکاح پڑھا بھی دیا گیا۔ اب کسی نے وہاں یہ شوشہ چھوڑا، کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں آج کل، تو کسی نے وہاں یہ شوشہ چھوڑا جب یہ مسئلہ پتہ چلا کہ اس خاتون کا تو پہلے شوہر سے طلاق ہوا ہی نہیں تھا۔ تو ایک مسئلہ تو یہ کہ اس کا جو دوسرا نکاح ہو رہا ہے وہ ہوگا نہیں۔ کسی نے وہاں ایک شوشہ یہ چھوڑ دیا کہ جتنے اس نکاح کی مجلس میں لوگ موجود تھے ان سب کا بھی نکاح ٹوٹ گیا۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی جتنے لوگ اس نکاح میں شریک تھے نکاح کے وقت میں، 10-20-50 لوگ، ان سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اب وہاں لوگ پریشان ہو گئے، تو انہوں نے ہمارے چچا سے کہا ذرا کال پر لگاؤ کسی مولانا صاحب کو۔ انہوں نے مجھے کال لگایا، تو میں نے ان کو جو مسئلہ بتایا وہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ پہلا مسئلہ تو یہ سمجھو کہ جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہوں گے ان کا کسی کا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ ان کا نکاح کیوں ٹوٹنے لگا؟ نکاح ٹوٹنے والا کام کرو گے تب نکاح ٹوٹے گا نا۔ تو وہاں جو لوگ نکاح میں شریک ہیں ان کا کسی کا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اب مسئلہ آتا ہے اس عورت کا، یعنی کوئی بھی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے علیحدہ رہ رہی تھی 1-2 سال سے، 3 سال سے، پھر اس کا دوسرا نکاح ہونے لگا کسی دوسرے آدمی کے ساتھ، تو جب تک پہلے شوہر سے ڈیورس نہیں ہوگی، پہلے شوہر سے طلاق نہیں ہوگی، چاہے 2 سال ہو گئے علیحدہ رہتے ہوئے، 3 سال ہو گئے ہوں علیحدہ رہتے ہوئے، جب تک طلاق نہیں ہوگی پہلے شوہر سے، اس عورت کا نکاح دوسرے شوہر سے ہوگا ہی نہیں، چاہے لوگ نکاح مل کے کرا دیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ ایک صاحب کا کال آیا کہ بڑی غریب لڑکی ہے، اس کا نکاح ہونا ہے، مفتی صاحب آئیے اور آپ ہی سے ہم نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں۔ تو میں پہنچا گھر میں، جب میں گھر پہنچا تو نکاح جیسی کوئی بات تو مجھے لگ نہیں رہی تھی، نارمل جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، 20-30 لوگ ہوں گے بس گھر میں۔ تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا، میں نے کہا یار یہ کچھ تو خوشی کا ماحول نکاح میں ہوتا ہے، بھلے سے دوسری شادی ہو تیسری شادی ہو، کچھ تو خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی لڑکی والے کہاں ہیں اور لڑکے والے کہاں ہیں، تھوڑا سا میں نے تحقیق کرنا شروع کری، تو ایک صاحب نے میرے کان میں بولا کہ مفتی صاحب دراصل بات یہ ہے کہ 8 مہینے اس لڑکی کو ہو گئے اور اس کا جو شوہر ہے وہ اس کو لینے نہیں آ رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس کا نکاح کرا دو۔ تو میں نے کہا کمال کرتے ہو یار، پہلے شوہر سے اس کی ڈیورس نہیں ہوئی، پہلے شوہر سے علیحدہ رہ رہی ہے لیکن طلاق تو نہیں ہوئی نا۔ کہ نہیں ہم نے سنا ہے کہ 4 مہینے اگر عورت اپنے شوہر سے دور رہے تو ڈیورس ہو جاتی ہے۔ بھائی صاحب 4 مہینے نہیں، 40 سال بھی اگر وہ اپنے شوہر سے دور رہے نا اور ڈیورس نہیں دی ہے شوہر نے، یا اس خاتون نے ڈیورس نہیں لی ہے، تو ڈیورس نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگی، وہ اس کی بیوی ہی کہلائے گی۔ تو میں نے کہا سوری میں یہ نکاح نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ یہ تو نکاح میں ہے پہلے سے کسی کے، اور جو عورت پہلے شوہر کے، یعنی جو عورت پہلے سے نکاح میں ہے کسی کے، تو اس کا دوسرا نکاح کسی مرد کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے بغیر طلاق کے؟
وہ کہنے لگے ارے آپ کو پڑھانے سے مطلب ہے؟ میں نے کہا کمال کرتے ہو، کیونکہ وہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے نا، ایک صاحب ہی مجھے پہچانتے تھے، تو وہ میرے کان میں آ کے کہنے لگے مفتی صاحب کوئی صورت نہیں ہو سکتی ایسے کہ یہ نکاح ہو جائے؟ میں نے کہا یار ایسے کیسے ہو جائے گا، کمال کرتے ہو۔ تو کہنے لگے مدرسے کو ہم رسید کٹوا دیں گے، لالچ دینے لگے مجھے، مدرسے کو رسید کٹوا دیں گے، مسجد کو اماؤنٹ دے دیں گے۔ میں نے کہا یہ لالچ بھائی صاحب کسی اور کو دینا، تم سمجھ رہے ہو، تم 1 کروڑ روپیہ کیوں نہ دو مجھے، لیکن جو مسئلہ ہے ہی نہیں میں اس کو کہاں سے اپنے گھر سے لے کے آؤں کیا؟ مجھے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف ہے، آخرت میں منہ دکھانا ہے۔ میں نے کہا سوری میں یہ نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ میں وہاں سے اپنا رجسٹر لے کے واپس آ گیا۔ لوگ تھوڑے سے وہ بھی ہوئے کہ یار یہ کیسے مفتی صاحب ہیں یہ وہ، تو ایسا چل رہا ہے کہ اسی لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ اس طرح کے نکاح میں شرکت کریں جہاں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہو کہ یار یہ نکاح کیسا ہے، تو وہاں پوچھیں کہ بھئی یہ نکاح کیسے چل رہا ہے، تحقیق کریں، اور اگر ذرا سی بھی اس چیز کی آپ کو بھنک لگتی ہے نا تو اس نکاح کو فوراً چھوڑو کہ بھیا کسی اور سے پڑھوانا، یہ نکاح ہے ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے خوب اچھے طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ لو کہ کوئی عورت اپنے شوہر سے علیحدہ رہ رہی ہے لیکن طلاق نہیں ہوئی، تو بھلے سے وہ 40 سال اسے کیوں نہ ہو گئے ہوں رہتے ہوئے علیحدہ، 10 سال ہو گئے ہوں، 2 سال ہو گئے ہوں، 2 مہینے ہو گئے ہوں، اگر شوہر سے وہ علیحدہ رہ رہی تھی اور دونوں کے بیچ میں ڈیورس نہیں ہوا، بس علیحدگی ہے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، تو یہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ ڈیورس نہ لے لے۔ اور اگر گھر والے یا کچھ لوگ یا کوئی آدمی اس عورت سے نکاح کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نکاح ماننا ہی نہیں ہوگا، ویلڈ نہیں ہوگا، یہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اور اگر اس نکاح کے کرنے کے بعد یہ دونوں لوگ ملتے ہیں آپس میں تو یہ حرام کاری کہلائے گی، زنا کہلائے گا، عیاشی کہلائے گی، گناہ کبیرہ کہلائے گا، حرام کا ارتکاب کرنے والے یہ دونوں کہلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی اور کی بیوی ہے۔ جب ڈیورس ہوگی اس کے بعد پھر یہ عدت پوری کرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں آج کل ہو رہا ہے، لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ ان کی طبیعت کے مطابق مسئلوں کے جواب ملیں، جو وہ چاہ رہے ہیں وہ ان کو بتایا جائے، جو وہ کروانا چاہ رہے ہیں وہ کیا جائے، تو یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس مسئلے کو اچھے طریقے سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔